بنیادی کارکن کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. عمران خان کے پاس کوئی ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ مجھے جو نمبر 2 آدمی ہوں پارٹی کا اس کو کہے کہ تم چھوڑ دو پارٹی. یہ پارٹی ہے ہی میری. کون ہوتے ہو کہنے والے؟ کہ پارٹی ہے. ایماندار جج ہے, صاف گو جج ہے, اور ایسے جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنا بالکل غلط ہے. بڑے بڑے بے ایمان بیٹھے ہیں, ان کے خلاف تو آپ ریفرنس فائل نہیں کرتے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اب بھی آپ واپس لے لیں. یہ بات 14 جون سے پہلے کی, پچھلے سال. خان صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی وفد بھیجا تھا یا پھر خود انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کر کے؟ یہ 4 جو لوگ ہیں یہ کرپٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ پرویز کھٹک, یہ جہانگیر ترین, یہ علیم خان اور ایک اور کرپٹ لوگ ہیں, ان کو پارٹی سے فارغ کریں. ان کو بجائے پارٹی سے فارغ کرنے پہ سر پہ بٹھا لیا. تو پھر وہ شریف آدمی جو منصف تھا وہ مجرم بن گیا, اور جو مجرم تھے وہ دندنات بابر جو غصے میں آ کے اس نے کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کو ختم. میرے پاس خود آ کے ممبران نے بتایا کہ جی مجھے اس نے کہا اتنے پیسے لے جاؤ. جی یہ کس طرح سے؟ کیونکہ اس نے پیسے پکڑے تھے جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا, پھر اس میں سے کچھ اپنی جیب میں ڈالا, باقی بانٹا جن سے ووٹ لیے. تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے. یعنی میرے نزدیک پرویز کھٹک اتنا ہی بدبودار آدمی ہے جتنے کہ دوسری پارٹیوں میں بہت سارے ان سے, بلکہ ان سے زیادہ بدبودار. اچھا خان صاحب, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس فائل ہونے جا رہا تھا, اس میں آپ نے وکیل بھی تھے ان کے, تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ سے مشورہ لیا گیا تھا کہ یہ عمل وہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, قانونی پہلو اس کے کیا ہیں؟ کوئی مشورہ کیا؟ اور جب آپ نے لے لیا تو اس کے بعد کوئی رابطہ کیا کہ خان صاحب آپ پیچھے ہو جائیں, آپ حکومت کے, آپ ہمارے ساتھ ہی جو ہے آپس میں جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ, انہوں نے مشورہ نہیں لیا تھا, لیکن ایک دفعہ فائل کرنے کے بعد جب وکیلوں میں بڑی ڈسٹربنس ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر جو تھا وہ میرا نامزد تھا. بالکل. تو یہ اس وقت کچھ گھبرائے تھے, تو خان صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ وکیل بڑے ڈسٹرب ہوئے. میں نے کہا جی آپ نے مشورہ لینا تھا, پہلے لینا تھا فائل کرنے سے, اور یہ وہ کیس ہے جس میں آپ کو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ آیا کا کیا ری ایکشن ہوگا. تو آپ نے غلط فائل کیا. یہ ایک اپرائٹ جج ہے, ایماندار جج ہے, صاف گو جج ہے, اور ایسے جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنا بالکل غلط ہے. بڑے بڑے بے ایمان بیٹھے ہیں, ان کے خلاف تو آپ ریفرنس فائل نہیں کرتے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اب بھی آپ واپس لے لیں. یہ بات 14 جون سے پہلے کی, پچھلے سال. خان صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی وفد بھیجا تھا یا پھر خود انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کر کے؟ واٹس ایپ ایکسچینج. اچھا خان صاحب, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی آپ کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, ان کے کیس کی اب کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور کیا وہ جیتنے کے بعد دوبارہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ جائیں گے, لیکن چونکہ وہ سینئر موسٹ ہیں تو پھر اگر جب بھی ویکنسی ہوگی انہیں چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے. لیکن بہرحال اب ان کی ریٹائرمنٹ بھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا. میں نے پچھلی تاریخ پر یہ بتایا تھا سپریم کورٹ کے بینچ کو کہ انہوں نے جون میں ریٹائر ہونا ہے, تو اس لیے اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ کریں. تو انہوں نے یہ مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم جلد فیصلہ کر دیں گے. یعنی اگر ان کی ایج پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ویسے ہی ریٹائرڈ ہو جائیں گے بغیر آفس سنبھالے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ان کا فیصلہ ہی جون تک نہیں دیتے تو پھر یہ اس کا یہ اثرات ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا خان صاحب, آپ نے 2014 میں الیکشن لڑا اور بڑے بھاری تعداد میں آپ نے ووٹ بھی لیے اور خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں تھے, اور پھر آپ نے وہ الیکشن جو ہے آگے جا کے عدالتوں میں ثابت بھی کیا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. 2018 میں آپ کو پارٹی نے لاہور کیا پورے پاکستان میں سے کسی جگہ پہ بھی آپ کو ٹکٹ نہیں دی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں ہر جگہ کے لیے تو مانگتا ٹکٹ چاہتا بھی نہیں تھا. میرا چونکہ اسی حلقے سے تعلق تھا, اس کے لیے میں نے کہا تھا. وہاں پر خان صاحب خود کینڈیڈیٹ بن گئے تو ٹھیک ہے, پھر ان کا تو رائٹ تھا. خان صاحب کینڈیڈیٹ بن گئے, جیت کے انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی, اس کے بعد ہمایوں اختر خان کو ٹکٹ مل گئی, آپ کو کیوں نہیں ملی؟ مجھے کیا پتا, میں نے کبھی کسی سے ٹکٹ نہیں, یہ میرا حق ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہونا تھا, یہ میرا حق تھا. میں بنیادی کارکن ہے, ہر آفس پر میرا حق ہے. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ
پسند نہیں کرتی اور ہماری حکومت اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے باہر نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بنیادی بانی کارکن جس نے پودا لگایا، پہلے وہی بات میں نے کی، تو اس کو جو ہے وہ بالکل پارٹی کے تمام فیصلوں سے علیحدہ کر دیا گیا؟ کون لوگ ہیں جو بالکل خان صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے؟ دیکھیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. میں نام کیوں لوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں کے فصلی بٹیرے ہیں، جو لوٹے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو ڈیمیج کیا ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، کیونکہ میں نے تو یہ پارٹی ان کے خلاف بنائی تھی. کیونکہ اس میں عمران خان کی فزیکل ایفرٹ ہے، میری ساری انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے اس کا آئین لکھنے میں، اس کے مینیفیسٹو لکھنے میں، تو سوچ تو اس کے آبجیکٹیو لکھنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کن کے لیے تھی اور کن مقاصد کے لیے تھی. تو لہٰذا جب آپ اس قسم کے لوگ لے آتے ہیں جو ان مقاصد کے ہی خلاف ہیں، تو وہ پھر میرا کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن یہ پارٹی واپس اپنے مقاصد پہ آئے. میں اس پارٹی کے اندر رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کو واپس ان مقاصد پہ آئیں اور وہ جتنے ہی غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے فارغ کیا جائے. مجھے کوئی آفس نہیں لینا، نہ اس عمر میں مجھے ضرورت ہے. میں صرف پارٹی کو اور اس ملک کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ عمران خان اپنے ارد گرد اس قسم کے لوگ رکھتے ہیں. خان صاحب، جو سیاسی نظریاتی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آپ سے ملتے بھی ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں، سینٹ میں آئیں. پچھلی دفعہ بھی کہا. اب جو آگے الیکشن آنے جا رہے ہیں سینٹ کے، تو کیا اگر کوئی کارکن آپ سے کہتا ہے یا لیڈرشپ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے کاغذ جمع کروائیں ایز اے سینیٹر کے لیے، تو سینٹ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ نہیں، میں دیکھیے نا، وہ پارٹی کا فیصلہ ہو سکتا ہے. میں نے کسی سے درخواست نہیں کرنی، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. ایک حق ہے، وہ ہر بنیادی کارکن کا حق ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں اس کے بغیر ہی خوش ہوں. مجھے آفس کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے سینٹ میں بٹھایا ہے عمران خان نے، وہ سینیٹر بننے کے میرے نزدیک قابل بھی نہیں ہے. ان کو کیا پتا، نہ آئین کی پتا، نہ قانون کا کچھ پتا، نہ کوئی کسی چیز سے وہ تو صرف اس لیے ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا کہ بھئی ان کو بنا لو، یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ کل کو جب مشکل آئے گی سب سے پہلے یہ چھوڑ کے اس طرف ہو جائیں گے. جو سینٹ کا گزشتہ انتخاب ہوا تھا تو یہ بعد میں بات آئی تھی کہ خرید و فروخت ہوئی ہے. سینٹ کی ٹکٹیں جو ہیں وہ پارٹی کی جو ٹکٹ دینے کے لیے پارٹی کے اندر لوگوں نے جو ہے ان سے کافی بھاری رقوم لی. تو اس میں کوئی صداقت یا کوئی آپ تک کوئی اس طرح کی خبر پہنچی؟ جی میں نے سنی ہے، اور ایسی بات ہوئی ہے، خاص طور پہ کے پی میں. وہاں پر یہ اس معاملے میں ملوث رہا ہے پرویز کھٹک اس کام میں، چونکہ چیف منسٹر تھا. تو اب طرح طرح کی افواہیں تھیں، لوگوں نے بتایا میرے پاس، خود آ کے ممبران نے بتایا کہ جی مجھے اس نے کہا اتنے پیسے لے جاؤ. جی یہ کس طرح سے؟ کیونکہ اس نے پیسے پکڑے تھے جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، پھر اس میں سے کچھ اپنی جیب میں ڈالا، باقی بانٹا جن سے ووٹ لیے. تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے. یعنی میرے نزدیک پرویز کھٹک اتنا ہی بدبودار آدمی ہے جتنے کہ دوسری پارٹیوں میں بہت سارے ان سے، بلکہ ان سے زیادہ بدبودار. خان صاحب، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ایک آپ کو شوکاز آیا تھا، وہ کیا تھا؟ اور اب اگر دوبارہ شوکاز آ گیا تو کیا جواب دیں گے؟ جو آپ ہمت تو کریں، جواب پھر انہیں مل جائے گا پورا بڑا جامع. جیسے پہلے میں نے جامع جواب دیا، کسی کا کام نہیں. بنیادی کارکن کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. عمران خان کے پاس کوئی ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ مجھے جو نمبر 2 آدمی ہوں پارٹی کا اس کو کہے کہ تم چھوڑ دو پارٹی. یہ پارٹی ہے ہی میری. کون ہوتے ہو کہنے والے کہ پارٹی چھوڑ دو؟ اس طرح ہی ہے جیسے میں ان کو کہہ دوں کہ بھی تم پارٹی چھوڑ دو. ہم لوگوں نے بنائی ہے پارٹی. تو کیا آئین چینج نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کا کہ اس میں وہ امینڈمنٹ کر دیں؟ سی بھی اپنی ہے، سارا کچھ کر کے جی اختیارات جو ہیں وہ صرف چیئرمین کے پاس ہیں، وہی نکال سکتا ہے وہ سارا کچھ. ایسی ممکن ہے یہ ایسی کوئی چیز ہو نہیں. وہ پھر جمہوری آئین نہیں ہو سکتا. اچھا خان صاحب، غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے بھی ایک کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا؟ کر سکتا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں گیا. میں اس چیز کو اتنا پسند بھی نہیں کرتا.
جن ہمارے ساتھی نے، وہ بھی ہمارا بنیادی ساتھی ہے اکبر بابر، جو غصے میں آ کے اس نے کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے. پارٹی تو ہم سب کی محنت سے بنی ہے، یہ تو ہماری اپنی چیز ہے. تو اس لیے میں نے تب اکبر بابر کو بھی کہا تھا کہ یہ نہ کرو، کہ اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی پارٹی پہ پڑے گا. اور یہ پارٹی ہم سب نے مل کے بنائی ہے، ہمارے ہزاروں گھنٹے اس میں صرف ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے یہ پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. خان صاحب، موجودہ جو پنجاب حکومت ہے اور سردار عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سے آپ اسے کیا کہتے ہیں، کتنے نمبر دیں گے، اور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ پی ٹی آئی ہے کیا. تو بیچارے نے 3 مہینے پہلے تو پی ٹی آئی جوائن کی ہے. کبھی کسی پارٹی میں ہوتا تھا، کبھی کسی میں. ویسے بھی جس لیول کا وہ بیچارہ پولیٹیشین ہے، اس کو کیا پتہ کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. وہ تو ایک تحصیل سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، ایک تحصیل لیول کا پولیٹیشین ہے. تو اگر اس کی کارکردگی اچھی نہیں تو اس کا قصور نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کون سا منسٹر ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کر رہا ہے، واقعی جو تحریک انصاف کا نام جو ہے وہ روشن کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب حالات یا معاملات ایسے بن جائیں گے جیسے بن چکے ہیں، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. میں بھی چاہوں اس کا حصہ بن جاؤں حکومت کا، میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ماحول یہ ایسا بن چکا ہے کہ اس میں باہر سے سارا کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے. پارٹی اپنے طور پہ کچھ کرنے کے تو اہل ہی نہیں رہی ہے. تو اس لیے اس میں حالات وہ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. بلکہ جو بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں اور وزارت ہے، وہ ادھر ادھر اپنے آپ کو پرومیننٹ نہیں کر رہے، وہ بلکہ خاموشی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. پھر بھی چند ایک لوگ ہیں، باقی تو زیادہ تر پالیسی بھی باہر سے بن رہی ہے. سارے کچھ بیانات بھی باہر. کون سا ایسا رہنما خان صاحب جو پارٹی چھوڑ گیا جس کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہو کہ نہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور یہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیں نا، ان کو مجبور کیا گیا. جیسے جسٹس وزیر صاحب تھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ تھے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کوئی 12 سال بعد پارٹی میں آئے، مطلب ہم پارٹی بنائی 12 سال، لیکن ہم نے ویلکم کیا کہ بھئی ایک بڑے نام کا ایک انٹیگریٹی والا آدمی ہے، جس کو سارے لوگ پاکستان میں مانتے ہیں کہ اس آدمی کی انٹیگریٹی ہے. تو اس کو آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ چھوڑ دے. یعنی اس نے کہا کہ یہ 4 جو لوگ ہیں یہ کرپٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ پرویز خٹک، یہ جہانگیر ترین، یہ علیم خان اور ایک اور کرپٹ لوگ ہیں، ان کو پارٹی سے فارغ کریں. ان کو بجائے پارٹی سے فارغ کرنے پہ سر پہ بٹھا لیا. تو پھر وہ شریف آدمی جو منصف تھا وہ مجرم بن گیا، اور جو مجرم تھے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. وہ بھلا تحریک انصاف کہلانے کے قابل پھر اس کے بعد رہتی ہے پارٹی؟ جہاں اتنی بڑی ناانصافی ہو، جہاں منصفوں کو سزا دی جائے اور مجرموں کو آپ اپنے سر پہ بٹھا لیں، تو بات نہیں بنے. موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گے، یا پھر یہ گولڈن چانس تھا جو اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے، اس کا فیوچر کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم اپنے واپس آئیڈیالوجی پہ آ جائیں تو پھر تو ملنے چاہیے، لیکن بہرحال 5 سال تو پورے کرنے چاہیے. میں اس چیز کے حق پہ ہوں. یہ جو کوشش ہے اپوزیشن کی کہ اس کو 2.5 سال میں فارغ کر دیا جائے، بھئی آپ نے بھی 5 سال حکومتیں کی ہیں، ان کو بھی 5 سال کرنے دیں. کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا مسلم لیگ نون نے؟ جی خان صاحب آپ آئیں، آپ تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے، ہم آپ کو ایم این اے بنائیں گے، ہم آپ کو وزارتیں دیں گے. کوئی کسی جماعت نے کبھی رابطہ کیا؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو میرا پتہ ہے کہ میں لاسٹ آدمی ہوں جو کبھی پارٹیاں بدلوں، کبھی اپنی سوچ بدلوں. ان میں سے کوئی جرت بھی نہیں کرے گا بات کرنے کی. بات کرنی تو بعد کی بات ہے، ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کوئی کرے. خان صاحب، آخر میں کیا پیغام دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اور خاص طور پر ہمارے عمران خان صاحب کو، چیئرمین صاحب کو؟ آخر میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ بہرحال کارکنوں کو تو یہی کہوں گا کہ آپ بددل نہ ہوں. پارٹیوں میں وقت آتے اور جاتے رہتے ہیں،
اس وقت برا وقت ہے پارٹی کے لیے کہ غلط لوگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن کل کو ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں، ہو سکتا ہے کہ جو کارکنان سوچ کے آئے تھے وہ ہمارے لیے ممکن ہو جائے، تو اس لیے آپ پارٹی میں رہیں۔ عمران خان صاحب اپنا بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ اگر واپس پارٹی کی سوچ پر آ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، وہی تبھی حکومت صحیح معنی میں اس ملک میں چل سکے گی جب وہ اپنے روٹس پر کھڑی ہوگی، جو ہمارا مقصد تھا۔ یہ تو حکومتیں تو اس قسم کی بڑی بنی ہیں، اس کے بعد ختم ہو گئی ہیں، لیکن نا عمران خان جو ہے وہ آئیکن ہے، اس کے ساتھ لوگ اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کوئی شوکت عزیز تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے طور پر ایک ملک میں جس طرح بھٹو تھے اس طرح کے ایک لیڈر ہیں، یہ چاہتے تو اپنے زور بازو پر بھی حکومت میں آ سکتے، وہ حکومت مؤثر ہونی تھی، لیکن اگر آپ سہارا لیں گے اسٹیبلشمنٹ کا بننے کے لیے پھر تو آپ اتنے ہی مؤثر رہ جائیں گے جتنے کہ شوکت عزیز جیسے پرائم منسٹر رہے۔ جی بالکل، آج ہم نے حامد خان صاحب سے تفصیلی گفتگو کی قانونی حوالوں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کی وابستگی وقت گزرا اور ابھی ان کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔